السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. محترم بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ کے سامنے الحمدللہ پہلے بھی آ چکا ہوں اور آج تقریباً چوتھی یا پانچویں حاضری ہے. الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں اور بہت سارے لوگ نئے بھی ہیں. بہرحال ہم سب کا جو رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس واسطے سے، اس رشتے سے ہم الحمدللہ بہت پرانے ہیں اور ہم سب جو ہے بھائی بھائی ہیں. احباب گرامی، ایک بار پھر میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ سب کا خوش آمدید ہے. میرے بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی ہے، اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ میں آج آپ کو روز جمعہ کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا. احباب گرامی، جیسا کہ مدیر جمعیہ نے کہا ہے کہ پہلے آپ لوگوں سے کچھ سوالات کیے جائیں اور آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ جو یہ سارے انعامات اور ہدایہ ہیں آپ تک پہنچائے جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ آسان سوالات ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اور پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد جواب دیں. سب سے پہلا سوال ہے، کون جواب دیں گے انشاءاللہ؟ سوال کروں اس کے بعد نا؟ پہلے کوئی ہاتھ اٹھا لے، کون جواب دیں گے؟ تاکہ مجھے لگے کہ ہاں بہادر کون ہے، ہمت والا کون ہے. ایک دم آسان سوال کروں گا، ابھی سے ہاتھ اٹھا لیں. پہلے ہاتھ اٹھا لیں. چلے ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ہاں، احسن الزما، ماشاءاللہ تبارک. ہمارے بھائی جو ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ان کو انعام پہلا دیا جائے گا. چلے گا نا؟ پہلے انہوں نے بہادری دکھائی ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ جو بہادری دکھائے گا اس کو تو انعام بنتا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. شیخنا الجوائز كيف؟ كل هذا اليوم نخلصها؟ في كمان؟ أنا نخلص كلها اليوم. الله يبارك فيكم. شكرا لكم. الله يبارك فيكم. یہ اچھا ہے نا؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ، آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. تبارک اللہ فیکم. کیا نام ہے بھائی؟ احسن الزمان، ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ آپ کا انعام ہے، آپ نے بہادری دکھائی ہے نا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اور سوال کیا جائے گا آپ سے. جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیں، دوسرا سوال ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں. ابھی کو ہاتھ پہلے اٹھاؤ، اس کے بعد بتاؤ بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ ناظم بھائی. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے نا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. ہاں، بیت اللہ کا حج کرنا. یہ ماشاءاللہ جو ہے کون سا چیز آپ کو آپ اختیار کریں آ کے؟ ویسے چلیں، ویسے مجھے یہ آسان لگ رہا ہے. آ جائیں بسم اللہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. تبارک اللہ. تو بھائیوں، سب لوگوں نے ماشاءاللہ یاد کر لیا نا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی جو امور ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ہم لوگوں نے 2 سوال لے لیا، یا ایک ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے کیا احسن الزمان بھائی نے بہادری دکھائی، اور ایک ہمارے ناظم بھائی نے سوال کا جواب دیا. تیسرا سوال کا کوئی آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں پھر سوالات ہوں گے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں.
ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ آپ چاچا پیچھے بیٹھے رہو، صبح نہیں ہے، یہ گرین ہے، گرین والے زیادہ حقدار ہیں. بسم اللہ. یہ میرے پر گرے گا تو نہیں نا؟ ایمان کے ارکان کتنے بتائیں گے کوئی؟ ایمان کے ارکان 6 ہے نا؟ میں بتا دیتا ہوں، انعام بھی میں لے لیتا ہوں، ہے نا؟ نہیں یار، چلو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جزائے خیر دے. ایمان کے ارکان 6 ہیں. کوئی کلمہ کسی کو یاد ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، ہے نا؟ یہ 6 اسلام کے ایمان کے جو ہے ارکان ہیں. کس پر؟ دیکھیں، آپ یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان، ہے نا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ رب العالمین پر ایمان. اللہ رب العالمین ہم تک کچھ پہنچاتے ہیں نا، اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، کن کے ذریعے پہنچاتے ہیں؟ فرشتے کے ذریعے پہنچاتے ہیں نا. اللہ رب العالمین پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ دوسرا ہو گیا. کیا پہنچاتے ہیں؟ کوئی پیغام ہے، جیسے کتاب ہے. جیسے کتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں ہمارے ہدایت کے لیے؟ بہت ساری ہیں نا، جن میں سے معروف جو ہیں کون کون سے ہیں؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیں جو معلوم ہیں وہ یہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور یہ قرآن، جو تمام کتابوں کے اوپر جو ہے مہیمن ہے، یعنی سب کو مٹانے والا ہے. مطلب سب کے جو ہے تعلیمات کو جو ہے وہ ثابت کرنے والا ہے، اور سب کی اس کے آ جانے کے بعد کسی اور پر عمل نہیں کیا جائے گا. قرآن آ گیا، اس کے بعد جو ساری کتابیں ہم مانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. تورات ہے کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ. انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ. زبور ہے داؤد علیہ السلام پہ. اور قرآن کس پر نازل ہوئے تھے میرے بھائیوں؟ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ رب العالمین جو قرآن نازل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا. تو ہم نے جانا ایمان کے ارکان میں پہلا رکن کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے. کیا پہنچاتا ہے؟ اللہ اپنے پیغام پہنچاتے ہیں، کتابیں. کس پر پہنچاتا ہے؟ مجھ پہ، آپ پہ نہیں، اپنے رسولوں پہ. تو رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ یہ 4 یاد ہو گئے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور اپنے رسولوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان. اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ 2 تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان. جب دنیا میں ہم رہیں گے پریشانی آئے گی اور کبھی ہم خوش بھی رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ تقدیر کی اچھائی ہو یا برائی ہو، ساری چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہی اس کائنات میں رونما ہوتا ہے، اور کوئی چیز جو ہے کائنات میں رونما نہیں ہو سکتی. اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی پتا نہیں ہل سکتا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان. اور یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پیغام پہنچائے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم لوگ پھر اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ آخرت کی تیاری کریں. تو آخرت پر ایمان، یعنی یہ 6 چیزیں یاد کرنے کا طریقہ ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر کے اچھائی اور برائی پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، ہے نا؟ آخرت کے دن پر ایمان. تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ کتنے جانے ہم لوگوں؟ 6 ارکان ہوئے ایمان کے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ کون یہ دہرائے گا؟ یہ دہرا دے کوئی. کون دہرائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ. آپ دہراؤ گے؟ بسم اللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ آصف بھائی، ماشاء اللہ تبارک اللہ. دہرا دیں. ایمان کے ارکان 6 ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ والیوم آخر والقدر خیرہ و شرہ، ہے نا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیں، آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے شاید. بسم اللہ. آصف بھائی چمچہ چاہیے؟ چمچہ چاہیے؟ یہی چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ابھی چمچہ چاہیے، انشاءاللہ پھر بلاتا ہوں آپ کو. آپ ماشاءاللہ نا ہمت والے ہیں آپ بھی، الحمدللہ. چلیں، تو میرے بھائیوں، آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سورہ جمعہ کی 2 آیتیں پیش کی ہیں اور ایک حدیث مسلم شریف کی میں نے پڑھی ہے. اسی کی مناسبت سے آج میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہ ہو جائے، اور میں ٹائم کتنا ہوا دیکھ لیں گے تاکہ میں زیادہ وقت نہ ہو. 20 منٹ زیادہ تک بولوں گا میں، بس 9:15 ہو رہے نا، یعنی ہمارے پاس 45 تک ہے نہیں. چلیں الحمدللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن اذان ہو تو کیا کرو؟ بھاگو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف۔ مطلب کیا ہے میرے بھائیوں کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو تو ہم نہانے کے لیے نہ جائیں۔ کہاں جائیں؟ ڈائریکٹ مسجد جائیں۔ یہ نہیں کہ بغیر نہائے دھوئے ویسے بدن پہ جو ہے پسینہ اور جو ہے گندگی سب لگی ہوئے ہم مسجد میں چلے، نہیں، اس سے پہلے ہم انتظام کر لیں اپنے، اس کے بعد جیسے ہی اذان ہو، اذان سے پہلے کوشش کریں ہم کہ مسجد میں پہنچ جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہمیں جمعہ کے دن مسجد جانے کے لیے جلدی کرنے پر ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ کہا کہ جو شخص پہلی ساعت میں آئے گا اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص امام سے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا قیامت کے دن۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی، ہے نا، اور امام منبر پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو فرشتے نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنا رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو بعد میں آتا ہے ان کا نام بھی نہیں لکھا جاتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں میرے بھائیوں اس حدیث میں کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن جمعہ پڑھنے والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام نہیں ہوتا ہے۔ کتنے بڑی محرومی کی بات ہے، ہم جمعہ پڑھنے بھی جا رہے ہیں لیکن ہمارا نام جمعہ پڑھنے والوں میں نہیں ہوگا۔ غلط ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کیا حل ہے؟ تھوڑا سا ہم پہلے جو ہے تیار ہو جائیں اور مسجد اذان سے کم چلے جائیں۔ اذان سے پہلے اگر ہم جائیں گے تو کم سے کم انڈے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ جو پہلی ساعت میں آتا ہے اس کو اونٹ کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری ساعت میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری ساعت میں آتا ہے اس کو مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی ساعت میں آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں ساعت میں آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے نا۔ اگر ہم اذان سے پہلے مسجد میں گئے تو کم سے کم انڈا ہمیں مل جائے گا، اور اگر ہم اذان کے بعد جائیں گے تو انڈے کا بھی ثواب نہیں ملے گا اور ہمارا نام بھی رجسٹر میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو حل یہی ہے میرے بھائیوں کہ جمعہ کے دن ہم الحمدللہ سب کی چھٹی رہتی ہے یہاں پہ، ہے نا، تقریباً سارے لوگوں کی چھٹی رہتی ہے، اور جس کی نہیں رہتی اس کو بھی الحمدللہ کچھ دیر پہلے اس کو جو ہے اجازت دے دی جاتی ہے کہ جا کر کے آپ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں جمعہ ہفتے میں صرف ایک دن آتا ہے، اس دن بھی اگر ہم کوتاہی کریں گے تو ہمارے سب سے بڑا جو ہے محروم کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ پڑو، دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کیا کرو میرے بھائیوں؟ چھوڑ دو، دکان بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ جیسے اذان ہو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے خرید و فروخت کو بند کر دو۔ علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کمائی، جو روپیہ، جو پیسہ، جو ریال اذان کے بعد کمایا جائے گا وہ روپیہ پیسہ کیا میرے بھائیوں؟ حرام ہے۔ حلال کما رہے ہیں، حلال کاروبار کر رہے ہیں، ہر طرح سے ہم جو ہے حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، لیکن چونکہ اذان ہوگی، اذان کے بعد ہم جو ہے کمائی کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جلدی کریں نماز جمعہ کے لیے، ورنہ محروم رہیں گے۔ ہم نے جیسے کہا کہ انڈے کا بھی ثواب نہیں ملے گا اور ہمارا رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا جائے گا، اور بہت ساری محرومیاں ہیں، بہت سارے جو فضائل ہیں جمعہ کے، ان تمام فضائل سے ہم محروم رہیں گے۔ ٹھیک ہے بھائیوں، تو ہم انشاءاللہ آج سے عہد کرتے ہیں کہ کل جمعہ ہے نا، اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کون سا موضوع آج لوں، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں، میں نے کہا کہ کل جمعہ ہے نا، آج میں جمعہ کے بارے میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں رہے گا اور انشاءاللہ اس کو ہمارے بھائی عمل میں لائیں گے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی علم کا صدقہ یہ ہے، یا کسی بھی علم کے جو ہے حاصل کرنے کے بعد اس کا حق ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کر لیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل سے نماز جمعہ کے لیے جلدی نکلیں گے۔ ٹھیک ہے بھائیوں، ہم یہ عہد کر لیں میرے بھائیوں، جس میں میرا فائدہ نہیں ہے یا جو ہے کسی اور کا فائدہ نہیں، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ جو جلدی کریں گے،
ہمارا اور آپ ہی کا فائدہ ہے. اگر میں جلدی جا رہا ہوں مسجد میں تو میرا ہی فائدہ ہے, آپ جا رہے ہیں تو آپ ہی کا فائدہ ہے. تو میرے بھائی اس میں ہمیں حریص ہونا چاہیے, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. میرے بھائیو, جمعہ کا دن جو ہے یہ بہت فضیلت والا ہے, اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے فضیلت والا بنا دیتا ہے. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت کس نبی کی ہے؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہے کہ نہیں؟ تمام شہروں میں سب سے بہترین شہر, سب سے افضل شہر کون سے ہیں؟ مکہ اور مدینہ ہیں, ہے کہ نہیں؟ تمام مہینوں میں سب سے جو اچھے مہینے فضیلت والے مہینے کون سے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آپ کہہ لیں, یا حرمت والے 4 مہینے جو ہیں ان کا آپ کہہ لیں, ہے کہ نہیں؟ یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جمعہ کو بھی فضیلت دی ہے. اور جمعہ کے دن ہم اگر غور کریں گے میرے بھائیوں, تو چونکہ یہ جمعہ جو ہے وہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں فجر ہی سے اس دن کی سنتیں شروع ہو جاتی ہیں. کب تک رہتی ہیں جاری؟ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اس دن کی سنتیں جاری رہتی ہیں. ابھی آج جو ہے مغرب کی نماز سے لے کر کے جمعہ کی رات شروع ہو گئی ہے نا. اگر عربی کیلنڈر کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آج جمعہ کا دن شروع ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ سب سے بہترین دن تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن ہے, تو لوگوں تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو جمعہ کے دن اور رات میں ہمیں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, کیونکہ تمہاری دعائیں یا تمہارے درود, تمہارے سلام, جو تم درود و سلام پڑھو گے, یہ میرے اوپر پیش کی جاتی ہیں, مجھے بتائی جاتی ہیں. آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے کہ ناظم بھائی یا جو ہے آصف بھائی یہ جو ہے درود و سلام پڑھے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں, جمعہ کے دن ہم نے جان لیا کہ جیسے ہی جمعرات کے دن سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت سے جمعہ کے دن کی سنتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے اہم سنت یہ ہے کہ ہم جمعرات کے دن مغرب سے لے کے جمعہ کے مغرب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ جی آپ کیا نام ہے؟ ٹیپو بھائی, شیپو بھائی. سب سے اہم سنت جمعہ کی یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں. اور کثرت سے درود پڑھنے کا ثواب ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ہم درود پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیا, یا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی صیغہ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھ لیا ایک مرتبہ, ایک درود, ایک رحمت اللہ رب العالمین کی ہم پر نازل ہوگی. بلکہ 10, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 10 من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا 10, کہ جو ایک مرتبہ درود مجھ پر بھیجے گا اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا کہ 10 رحمتیں تو نازل ہوں گی, 10 گناہ بھی مٹائے جائیں گے اور 10 درجے بھی بلند کیے جائیں گے. یہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صحابی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنے لیے دعا وغیرہ کرنے کے لیے ایک وقت متعین کیا تھا کہ اتنے جو ہے وقت میں 20 منٹ 15 منٹ جو بھی انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے. تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام پڑھا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم پڑھو اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے. کہا کہ میں چوتھائی حصہ اپنے جو ہے دعا کا, جو وقت میں نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خاص کر اس کا چوتھائی حصہ میں تم پر درود و سلام پڑھا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تم پڑھو اتنا تمہارے لیے اچھا ہے. کہا 2 تہائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا بھی تم کہو گے, جتنا بھی تم درود و سلام پڑھو گے اتنا تمہارے لیے اچھا ہے. کہا یعنی میں جو ہے اپنے پورے دعا کے وقت میں آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جو وقت دعا کے لیے خاص کیے تھے پورے وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کے لیے جو تمہارا وقت خاص تھا اس پورے وقت میں آپ میرے اوپر صرف درود پڑھتے ہو، صرف صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو ہمارے جو گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور ہمارے جو ہم اور غم ہیں، جو پریشانیاں ہماری ہیں، سب اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے۔ تو کیا چاہیے؟ یہ جمعہ کی پہلی فضیلت ہے، پہلی جو ہے سنت ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے جو ہم نے جان لیا۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہم اپنے زبان پہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم پڑھتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کے جو صیغے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو درود ابراہیم ہے یہ تو ہمیں یاد ہے، یا اگر ہمیں یہ نہیں یاد ہے تو کم سے کم ہم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی طرح ہو سکے اپنے زبان کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم معطر رکھیں۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ، دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ پہلی سنت ہے، اس کی یہ فضیلت ہم نے جان لی۔ جمعہ کے دن کی ایک جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر جو جمعہ کے دن ہے نا، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جمعہ کی خصوصیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نمازوں کا بہت بڑا مقام ہے نا؟ نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ توحید کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن نماز اعمال میں سب سے اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته۔ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہے تو کسی اور عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین دیکھیں گے، اگر نماز ہی درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے بارے میں نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ تو نماز 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 کے بارے میں ہم خصوصی توجہ دیں، خاص طور سے فجر کی نماز، اور فجر کی نمازوں میں خاص طور سے بالکل اخص طور پہ فجر کی نمازوں میں خاص طور سے میرے بھائیوں جو جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہے اس کا ہم خصوصی اہتمام کریں، اس پر خصوصی توجہ دیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ۔ سب سے افضل نماز اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کے دن جو ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ چھٹی رہتی ہے، رات بھر کھیلتے ہیں، یہ تاش اور پتیاں اور یہ اور وہ کیا کیا چیزیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت میں رکھے، اور صبح کے وقت جیسے اذان ہوتی ہے نا ویسے سو جاتے ہیں۔ بسم اللہ، اچھی بات ہے میرے بھائیوں، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ نماز میرے بھائیوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے نماز۔ اگر ہم نماز سے غافل رہیں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیا دکھائیں گے ہم کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، ہم کہتے ہیں نا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر ہمارا تن من دھن سب قربان ہے، کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں اس دعوے میں، نماز پڑھتے ہیں تو سچے ہیں، آپ کے اس دعوے میں سچائی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے بھی بڑے ہم دعوے کر لیں کوئی دعویٰ ہمارا وہاں پہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا کہا تھا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع کرو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے، محبت کا دم بھرنے سے میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو یہ کروں گا، میں تو وہ کروں گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ ہمارا تن من دھن سب جو ہے قربان ہے، جو بھی آپ نعرے لگا لے گا، نماز نہیں پڑھے تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو میرے بھائیو ہم نماز کے بارے میں خصوصی توجہ دیں، خاص طور سے نماز فجر، اور فجر کی نمازوں میں جمعہ کے دن فجر کی جو نماز ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو جو ہے حدیث سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی شریف کی روایت ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے،
کہ سب سے بہترین نماز اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ نماز جو ہے وہ نماز ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز کا باجماعت ادا کرنا. تمام نمازیں اہم ہیں لیکن یہ فجر کی جو نماز ہے میرے بھائیوں اس نماز کا مقام ہی کچھ اور ہے. تو میرے بھائیوں آج میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا کہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے لیے ہم جلدی نکلیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، یہ وعدہ رہا. دوسرا جو وعدہ میں آپ سے لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فجر کی نمازیں، تمام نمازیں، خاص طور سے فجر کی نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. میرے بھائیوں اگر نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے آخر میں بندے کے اندر سے جو عبادت جاتی ہے یا جو نیکی جاتی ہے وہ نماز ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں شخص جو ہے بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، اس کا دل بہت صاف ستھرا ہے، کہتے ہیں نا. بس مسئلہ یہ ہے نا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ارے نماز نہیں پڑھتا نا میرے بھائیوں تو اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی ہے بھائیوں؟ پیچھے والے نماز نہیں پڑھے گا کوئی تو اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی ہے؟ جتنا بھی اخلاق اچھا کر لو، جتنا بھی بن ٹھن لو، جتنا بھی لوگوں کی مدد کر لو، اگر نماز نہیں پڑھتے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بہت اچھا ہے، بس صرف اور صرف نماز نہیں پڑھتا ہے. نہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے نا اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے. پاک نے فرمایا سب سے بعد میں جو نیکی نکلتی ہے، سب سے بعد میں جو اچھی صفت مومن سے نکلتی ہے وہ نماز ہے. پہلے ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے جو ہے اچھے صفات جو ہے اس سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نماز سب سے آخر میں آتی ہے. جیسے کوئی موتی یا تسبیح وغیرہ کا جو ہم دانا دیکھتے ہیں، تسبیح دیکھتے ہیں نا، تسبیح کا اگر ہم جو ہے جو اس کا دھاگا ہے وہ توڑ دیں تو کیسے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آگے پیچھے سارے جو ہے وہ نکل جاتے. جو آخر میں نکلتے ہیں نا، جو آخر میں دانا نکلتا ہے تسبیح کا، موتی جو ہوتا ہے نا، وہی سمجھ لو نماز ہے. جب یہ بھی نکل گیا تو کوئی اچھائی بچی نہیں میرے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سب سے آخر میں جو اچھائی کسی مومن سے نکلتی ہے وہ نماز ہے. اگر نماز بھی انسان نہیں پڑھتا ہے تو سمجھ جائیے اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہے ہی نہیں. تو نماز میرے بھائیوں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پیچھے والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. نماز کا ہم خاص طور پر اہتمام کریں. نماز کی خصوصی طور پر ہم جو ہے اپنے زندگی میں جو ہے اس کو خاص مقام دیں. نماز کو اگر ہم خاص مقام دیں گے، نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے تو میرے بھائیوں یاد رہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ نماز جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے میرے بھائیوں؟ کانٹیکٹ ہے. نماز اللہ اور بندے کے درمیان کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے. اگر نماز ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھ جائیے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان کو جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب آپ جہاں بھی جائیں، جس بھی طرح سے رہیں، اللہ رب العالمین کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. اللہ رب العالمین نے ہم پر جو نمازیں فرض کی ہیں اس کے بارے میں اگر ہم دھیان دیں گے میرے بھائیوں تو ہم دیکھیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں اگر صرف ہم فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، ہے نا، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، اگر ہم اتنا ہی پڑھ رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. اور دن اور رات میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ دن اور رات میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت مانگا ہے. باقی آپ کا ہے، جو چاہیں کریں، جہاں جائیں ٹہلیں، جو بھی آپ کی مرضی ہو آپ سب کریں. لیکن جب اذان ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سن کے آپ مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھ لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. اگر نماز پڑھنے نہیں آتے تو اللہ رحمٰن کوئی گھاٹا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کوئی گھاٹا ہوتا ہے؟ کس کا گھاٹا ہوتا ہے؟ ہمارا گھاٹا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے جھکنے سے آپ کو منع کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکو، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے گھر میں آنے سے روک دیا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو نماز کی انشاءاللہ پابندی کریں گے میرے بھائیوں. تمام نمازیں اہم ہیں لیکن جو فجر کی نماز ہے اور جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہے خاص طور سے، ابھی جا کے پروگرام ہم سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ سب منہ کھول کے ہاں ماشاءاللہ نماز کی بہت اہمیت بتا رہے ہیں، اس کے بعد جا کے سو جائیں گے، پھر پتہ چلا جمعہ کے لیے اٹھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں.
ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے توفیق دے کہ ہم میرے بھائیوں نماز کی خصوصی طور پر جو ہے پابندی کریں, نماز کا ہم خصوصی دھیان رکھیں. اگر نماز کا ہم اہتمام نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں کوئی خیر و بھلائی کی توقع نہیں ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا جمعہ کے دن بہت ساری سنتیں ہیں اور بہت ساری خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت میں نے بتائی کہ جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جمعہ کے دن میرے بھائیوں نماز فجر میں ایک سنت ہے. چلیں میں نے بات بہت زیادہ کر لی, اب ایک انعام جو ہے تنشیدی طور پر میں رکھ رہا ہوں. یہ چمچ ہے ناظم بھائی یا آصف بھائی, یہ چمچ ہے نا. چلیں الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. الوقت اللہ بارک فیکم. فجر کی نماز میں امام صاحب ایک خاص قرات کرتے ہیں, کوئی خاص سورت پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. وہ سورتیں کون سے کون بتائیں گے ہمارے بھائی؟ جی انا انزلنا فی لیلۃ القدر نہیں. چلو آپ نے ہمت کی, میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو بھائیو سب سن لو, دیکھو میں بتا رہا ہوں بھائی کو. جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب پہلی رکعت میں کیا پڑھاتے ہیں؟ سورہ سجدہ. کیا پڑھاتے ہیں؟ سورہ سجدہ پڑھاتے ہیں, جس میں بیچ میں جو ہے سجدے پہ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک چٹکلا سنا دوں, چٹکلا سنیں گے؟ لطیفہ سن لو یار, کیا جاتے ہیں, فری میں سنا رہا ہوں, کوئی کوشش نہیں اس کا, ہے نا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دیں. حرم میں ہم لوگ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو اکثر ہم جمعہ کے دن جو ہے فجر کی نماز حرم میں پڑھتے ہیں نا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سورہ فاتحہ ختم, اس کے بعد الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین پڑھاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایک آیت آتی ہے, اس پہ امام صاحب جو ہے کہتے ہیں اللہ اکبر. تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, کنے دیکھیں بھائیوں, کس نے ملاحظہ کیا ہے؟ سب لوگ رکوع میں کھڑے رہتے ہیں, پھر امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بولتے یار امام صاحب بول گیا سمیع اللہ لمن حمدہ, بولے نہیں, ڈائریکٹ پھر اللہ اکبر بول رہے ہیں, ہے نا, ہے نا. کیا ہے وہ سجدہ کیے نا. تو جو ہم لوگ نہیں جانتے یا جو دھیان نہیں دیتے, خاص طور سے اکثر لوگ تھکے رہتے ہیں, اس کے بعد دھیان نہیں دیتے, کیا ہوتا ہے امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں, سب لوگ رکوع میں رہتے ہیں. جب پھر اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب اٹھتے ہیں, پھر قرات شروع کرتے ہیں, امام صاحب بھول گیا لگتا ہے, پھر ادھر دیکھ کے پھر جو ہے انسان جو اپنا صحیح کرتا ہے. ایسا نہیں ہوا نا. ہم پہلے جان لیں کہ امام صاحب جو قرات کرتے ہیں وہ سورہ سجدہ کی قرات کرتے ہیں. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ, سورہ سجدہ اس کو کہتے ہیں. اس کی پہلی رکعت میں قرات کرتے ہیں, جس میں جو ہے ایک آیت ہے انما یؤمن. کوئی حافظ ہے یہاں پہ؟ ہاں چچا کون سی آیت ہے وہ جس پہ سجدہ ہے؟ اس میں تتجافا جنوبہم میں سے پہلی والی آیت جو ہے. چلیں الحمدللہ, یہ آیت جو ہے نا اسی پہ سجدہ, اس پہ جب امام صاحب آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, اور جو نہیں جانتے وہ بیچارے رکوع میں کھڑے رہتے ہیں, پھر امام صاحب کو بولتے ہیں کہ شاید وہ غلطی کر دی ہے. وہ امام صاحب غلطی نہیں کرتے, وہ امام صاحب سجدہ کرتے ہیں. چلے دوسری رکعت میں کون سورت پڑھاتے ہیں؟ حل اتی علی سورہ دہر. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یار آپ کے پاس انعام ہے, اگر نہیں ہوتا تو آپ کو دیتا. آپ کو بتا دیا نا میں, آپ کو یاد آ گیا؟ بتاؤ کون سے میں نے بتایا؟ سورہ سجدہ, سورہ دہر. کیا بولو گے؟ سورہ سجدہ, سورہ دہر. کون کیا بولیں گے بھائی؟ سورہ سجدہ, سورہ دہر. ٹھیک ہے, چلو آ جاؤ. ماشاءاللہ تبارک اللہ, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ کلہم ماشاءاللہ شیخنا شیخ عبد الخبیر ماشاءاللہ دربهم تدریب. ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ جزاہ خیر. ماشاءاللہ تبارک اللہ, اے ماشاءاللہ تبارک اللہ. هذا وهذا كله ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ جزاہ خیر. ماشاءاللہ, اللہ یوفقهم لكل خیر. تو میرے بھائیوں ہم نے جان لیا کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر امام صاحب جو ہے فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی کبھی امامت کرنے کا موقع ملے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ سورہ دہر اور سورہ سجدہ, ہے نا. پہلے میں سورہ سجدہ, دوسرے میں سورہ دہر. اگر یاد ہے تو, نہیں یاد ہے تو پھر کوشش نہیں کریں گے, کوئی بھی سورہ پڑھ دیں گے چلے گا, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہی پڑھا جائے. تو حرم میں ہم دیکھتے ہوں گے نا کہ امام صاحب یہی دونوں صورتیں پڑھاتے ہوں گے ہمیشہ, جبکہ دوسری مسجدوں میں امام صاحب کبھی مہینے میں جو 3 مرتبہ پڑھا دیتے ہیں جو صورتیں مسنون ہیں, اور باقی میں کبھی جو ہے چھوٹی صورت بھی پڑھا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا ہے وہ بھی پڑھا, لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو ہم نے جان لیا کہ یہ جمعہ کے دن کے نماز میں سنت ہے. لطیفہ کیسا تھا؟ اچھا تھا لطیفہ نا. یہ لطیفہ اس لیے ہے نا تاکہ ہم جان لیں. ٹھیک ہے بھائی, سارے لوگ جو ہے نا متوجہ نا میری طرف,
میں نے لطیفہ یوں نہیں سنایا کہ لطیفہ سن لے اور ہنس دے اور ختم نہیں. جب حرم میں جائیں کبھی امام صاحب جمعہ کے دن جو سجدہ کریں تو سجدہ کریں, رکوع میں نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے بھائیوں, سجدہ کریں, رکوع میں نہ رہ جائیں. جمعہ کے دن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں غسل کرنا چاہیے, ہے نا, خوشبو لگانا چاہیے, مسواک کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ غسل کرتے ہیں الحمدللہ, خوشبو لگاتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, لیکن جمعہ کے دن خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کے دن ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور جمعہ کے دن ہمیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مسجد جلدی جانی چاہیے. جلدی ہم مسجد جائیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. اگر بعد میں جائیں گے, اذان ہو گئی ہے, تو ہمارا نام بھی نہیں لکھا جائے گا. اور جو ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث میں کہ جو پہلے ساتھ میں آئے گا اس کو یہ, جو دوسرے ساتھ میں اس کو, تیسرے میں اس کو یہ, جو چوتھے میں آئے گا اس کو یہ, پانچویں میں انڈا بھی نہیں ملے گا, ہے نا. چلے, جہاں جگہ ملے ہمیں مسجد میں وہیں بیٹھ جانا چاہیے. مسجد ہم جلدی جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم پہلے صف میں پہنچیں گے. مسجد اگر ہم جلدی جائیں گے تو پہلے صف میں پہنچیں گے, تو ہم کہاں بیٹھیں گے؟ پہلے صف میں بیٹھ جائیں. جہاں جگہ ہمیں مل رہی ہے وہیں پہ ہم پہلے صف میں جہاں ہم جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں. اور یہ نہ کہیں کہ یہ بھائی یہ تو پہلی صف ہے, پہلے صف میں جو ہے سعودی حضرات آئیں گے. میرے بھائیو, اگر آپ آگے بیٹھیں گے تو سعودی جو ہمارے بھائی ہیں وہ آپ کی ہمت افزائی بھی کریں گے. بہت سارے لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آگے بیٹھیں گے تو سب مجھے جو ہے پیچھے کریں گے. کوئی نہیں پیچھے کرنے والا ہے. یہ اسلام ہے. اسلام کی یہی تو خوبی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں پہ ہم نے دیکھا الحمدللہ, اور خاص طور سے یہ خوبی جو ہے مملکت توحید مملکت سعودی عرب میں پائی جاتی ہے کہ ایک امیر, اور امیر نہیں مالدار, جو بادشاہ کے گھرانے کا ہے, بادشاہ کا بھائی ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ میں ایک عامل چھوٹا سا بیٹھ جاتا ہے. ہم اور آپ بیٹھ جاتے ہیں. یہ سعودی عرب کی خصوصیت ہے میرے بھائی. یہ اسلام نے سعودی عرب کو یہ تعلیم دی ہے. اسلام کی وجہ سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے سعودی عرب کو ترقی دی ہے. تو میرے بھائیو, ہم جب جائیں مسجد میں, جہاں جگہ ملے وہاں ہم جا کر کے بیٹھ جائیں. پہلے صف میں ہمیں جگہ پہلے صف میں ملے. آخر میں اگر ہمارے ہیں آخر میں صف ملے تو ہم یہ نہیں کہ دو چار کے قدم جو ہے کندھے کو پھیلاتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کریں. نہیں, جہاں جگہ آپ کو مل رہی ہے وہاں پہ آپ جا کر کے بیٹھ جائیں. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دیر میں آتے ہیں, دیر میں آ کر کے جو سب بیٹھے ہیں ان کے کندھے کو پھلانگتے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے آگے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ نہیں صحیح ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو جہاں ہمیں جگہ ملے وہیں پر ہم بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. ہم خاص طور سے جو وافدین ہیں, جو ہم یہاں پہ مقیم ہیں, ہماری جو خرابی ہے یا جو ہم کوتاہی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم دھیان دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم پورے ہفتے بھر کے جو ہے پورے ہفتے بھر کی باتیں جو ہے اپنے ذہن میں بٹھائے رہتے ہیں. جب جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اور بھائی کیسا ہے, کہاں تھا یار, دکھا نہیں تو, ہے نا. اس طرح سے باتیں ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, جمعہ کے دن بات کرنا منع ہے. امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہوں, نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی کسی شخص کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے خاموش ہو جا, اور ہم اپنے سے بات کر رہے ہیں تو اس کا گناہ کیا ہوگا, ذرا غور کر لیں ہم. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, تو کیا میں نے بتایا آپ کو کہ جمعہ کے دن ہم جہاں جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. اگر آپ کو حال چال پوچھنا ہے, حال چال دریافت کرنا ہے تو آپ کو کام مسجد سے نکل جائیں نماز کے بعد. مطلب یہ نہیں کہ جمعہ کے وقت مسجد سے نکل کے بھاگ جائیں آپ, ایسا میں نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے, مسجد سے باہر نکل کے جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد جا کر کے ہم اپنے بھائیوں سے پوچھیں, اور ایک دوسرے سے حال چال پوچھنا اچھا ہے, لیکن اس وقت میں نہیں. جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں, اور اگر مسجد قریب ہے تو ایک سنت یہ ہے کہ ہم پیدل چلے جائیں, ہے نا. پیدل جانے کا کیا فائدہ پتہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو شخص نہاتا ہے, تیار ہوتا ہے, خوشبو لگاتا ہے اور پیدل چل کے مسجد جاتا ہے, 2 رکعت جو تحیۃ المسجد ہے پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے, اچھے سے خطبہ سنتا ہے, بات چیت نہیں کرتا ہے, تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے, ذرا غور کیجیے گا حدیث پہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر قدم کے بدلے, ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے صیام اور قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. فضیلت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں میرے بھائیوں؟ پیچھے والے خوشبو بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
کہ ایک ایک قدم پہ 1 سال کے سیام اور قیام کا ثواب آپ کو ملتا ہے اگر آپ تیار ہو کے مسجد جائیں، پیدل چلتے ہوئے جائیں اور آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں 2 رکعت سنت پڑھ کے اور کسی کو تکلیف نہ دیں، خاموشی سے خطبہ سنیں، تو آپ کو 1 سال کے سیام اور قیام کا ثواب جو ہے ملتا ہے۔ جمعہ کے دن کی سنتیں بہت زیادہ میرے بھائیوں، لیکن ایک سنت جو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس کو اپنے دھیان میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک سورت ہے جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو پورے 1 ہفتے کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نور، توفیق اور ہدایت حاصل ہوگی۔ وہ کون سی سورت ہے میرے بھائیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سعید انصاری بھائی، ماشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کون سا چاہیے بتاؤ بتاؤ؟ نہیں یار لے لو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ نہیں ہے، بارک اللہ فیکم۔ سورہ کہف، ہمارے سعید انصاری بھائی نے کیا بتایا؟ جمعہ کے دن ایک سورت ہے جس کا پڑھنا مسنون ہے۔ وہ سورت کون سی سورت ہے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف کہاں ہے چچا؟ 15ویں سپارے میں، 15 میں تھوڑا ہے اور 16 میں بھی کچھ حصے اس کے ہیں، بلکہ 16 ہی میں زیادہ ہے کہ نہیں؟ تقریباً ہے نا؟ ایسے ہی ہے چچا؟ ایسے ہی ہے نا؟ 15 میں تھوڑا ہے اور 16 میں، مطلب دونوں کے درمیان میں ایک سورت ہے جو تقریباً 110 آیت ہے اس میں۔ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں میرے بھائیوں تو پورے ہفتے کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق، ہدایت اور نور، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے سارے انعامات جو ہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے جمعہ کے دن اس کے لیے پورے ہفتے نور میسر ہوتی ہے، مطلب توفیق ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہدایت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے کام کرنے کی توفیق دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھیں گے، تمام چیزیں آ جائیں گی۔ نور مطلب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر اچھی چیز آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو سورہ کہف کی تلاوت ہمیں جمعہ کے دن کرنی چاہیے۔ کب کرنا ہے؟ جمعہ سے پہلے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، جمعہ کے بعد کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ دن جو شروع ہوتا ہے نا وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی جو دن ہے، رات تو ابھی تو شروع ہو گئی، جمعہ کی رات اور دن، رات تو شروع ہو گئی، دن کب سے شروع ہے؟ فجر سے لے کر کے مغرب تک وقت ہے۔ ان وقتوں میں ہم کبھی بھی اگر سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں جو ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائیوں؟ تو ہم نے جان لیا کہ سورہ کہف کا پڑھنا مسنون ہے، سورہ کہف ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے جس پہ یہ بہت اچھی چیز انعام کے طور پر ماشاءاللہ ہمارے احباب نے رکھی ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں امام صاحب کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ جو صورتیں پڑھتے ہیں وہی صورتیں مسنون ہیں، انہیں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کون بتائیں گے؟ هل اتى على الانسان حين من نہیں، هل اتاك حدیث الغاشیہ اور نہیں، سبح اسم ربک الاعلی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا ہے، آدھا آپ کا آدھا ان کا، نہیں جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ۔ آج بھائی چچا نے آپ کے لیے ہدیہ کر دیا، بارک اللہ فیکم۔ کیا نام ہے چچا آپ کا؟ محبوب بھائی۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ امداد بھائی۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ پکوڑے بنائیں، دعوت کریں، آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، بارک اللہ فیکم۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ کے ساتھ بات کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، بارک اللہ فیکم۔ تو جمعہ کی نماز میں جو مسنون قرات ہے 2 ہیں، یا تو امام صاحب پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، ہے نا؟ یہ چاروں صورتیں مطلب جو ہے یا تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھ لیں یا سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھ لیں، یہ جو ہے نماز میں جو ہے مسنون ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ جو ہے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں تو میں نے کہا کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں اذان کے بعد، یہ تھوڑا کم گناہ والے ہیں، کم سے کم پڑھتے ہیں، گرچہ نام نہیں ہے لیکن نماز میں شریک ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے نا۔ جمعہ کا دن ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور وہ بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا ہے کہ جو شخص 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے گا اللہ رب العالمین اس کے دل پر
मुहर लगा देंगे, ठप्पा लगा देंगे कि ये काफिर हो गया। अफसोस का मकाम है भाइयों, 3 जुमा जिसने छोड़ दिया, 3 जुमा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि 1 जुमा छोड़ दो, 2 जुमा छोड़ दो, नहीं, जुमा नहीं छोड़ने मेरे भाइयों, कोई नमाज नहीं छोड़नी है। लेकिन ये हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद बयान की कि जिसने 3 जुमा लगातार छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल पर ठप्पा लगा दिया। तो हम जुमा को नहीं छोड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो आखिरी रकात में जाके पहुंचते जब इमाम साहब जो है तशहुद में बैठे रहते हैं। यहाँ पे एक मसला मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स जुमा के दिन, अक्सर हासिल होता है, बहुत सारे लोग जो काम धाम पे होते होंगे, कभी कभार उनसे जैसे हो गया कि वो आखिर में पहुंचे, तो वो क्या करें? आखिर में आते हैं जब इमाम साहब तशहुद की हालत में होते हैं, उसके बाद वो जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं 2 रकात पढ़ के बैठ जाते हैं। उनका ये करना सही है? नहीं। अगर आप रुकू से पहले इमाम के साथ शामिल हुए हैं दूसरी रकात में, तो आप 1 रकात और पढ़ लेंगे, आपके जुमा की नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी रकात में रुकू के बाद पहुंचे इमाम के साथ में, तो आपको सलाम फेरने के बाद में 4 रकात पढ़नी पड़ेगी ज़ोहर की। इमाम साहब ने सलाम फेरा, अब आप 2 रकात पे इक्तफा नहीं करें, कितनी रकात पढ़ेंगे मेरे भाइयों? 4 रकात। मेरे भाइयों, जुमा से मुतालिक मसाइल और फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, सुन्नतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तैयारियाँ हो रही हैं। तो अब मैं आपको आखिरी मसला बता करके जो है बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, जुमा की बहुत ज़्यादा फजीलत है, जुमा की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि नहीं? तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद जुमा के दिन रोज़ा रखें तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना? रोज़ा रखना बहुत सवाब का काम होगा, और जुमा की रात बहुत फजीलत वाली रात है, हम इसमें खूब नमाजें पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं। और मैंने बहुत सारे भाइयों को टोका भी है। मैं एक मतलब किसी दावत में था, किसी पार्टी में था, वैसे हमारे भाई लोग पार्टी करते हैं ना, हमारे बांग्लादेश वाले भाई जो हैं हमारे सुबह में माशाल्लाह बहुत हैं, और वो माशाल्लाह हर दिन पार्टी करते रहते हैं। तो किसी दावत में मैं ऐसे था जुमा के दिन, तो देखा कि एक भाई जो है किसी अलग रूम में बैठे हुए हैं। कहा गया क्यों ऐसा करते हो आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहा कि जुमा के दिन बहुत फजीलत वाला दिन है ना, इसलिए मैं हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रखता हूँ। इनको क्या कहेंगे हम? गलत है, गलत है। जुमा के दिन को खास करना रोजे के लिए सही नहीं है, जुमा की रात को खास करना नमाज के लिए सही नहीं है। भाई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। इंशाल्लाह फिर आइंदा बातें होती रहेंगी। और जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, सारी चीज़ें मकालात हैं, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट है, इसी तरह से यूट्यूब पे चैनल है, सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ये सारी लिंक भेज जाएंगे। यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो है एक बात की है, मैंने कोई तकरीर नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीर किया मेरे भाइयों, तकरीर नहीं किया, मैंने बात किया है। मैंने आपसे एक वादा लिया कि नमाज पढ़ेंगे, है ना इंशाल्लाह। मैंने आपसे वादा लिया है कि जुमा के वक्त हम पहले जाएंगे, ठीक है मेरे भाइयों। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी जिस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला हम सबको जो है इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन में तौफीक दे कि हम दिन की बातों को समझें और उन पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन में तौफीक दे कि हम मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का ताउन करें और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। نوقف الشيخ جزاك الله خير.